اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 398 ہے، 398۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے کہ فَإِذَا، پھر جب، قضیتم، تم پوری کر لو، الصلاۃ، نماز، فاذکروا اللہ، تو تم اللہ کا ذکر کرو، قیاماً، کھڑے ہوئے، وقعوداً، اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم، اور اپنی کروٹوں پر۔ فَإِذَا، پھر جب، اطمأننتم، تم بے خوف ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا، تو تم قائم کرو، الصلاۃ، نماز، ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت علی المؤمنین، مومنوں پر کی گئی ہے، کتابا موقوتا، فرض مقررہ وقتوں میں۔ آیت کا ترجمہ یوں ہے، پھر جب تم یہ نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو۔ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو پورے آداب کے ساتھ نماز پڑھو، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو ہر حالت میں یاد کرتے رہو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ پھر جب تمہیں دشمن کی طرف سے اطمینان حاصل ہو جائے تو نماز قاعدے کے مطابق پڑھو، یعنی پوری نماز پڑھو۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ بے شک نماز مسلمانوں کے ذمہ ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے۔ نماز اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ معلوم یہ کہ نماز کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے، کہ نماز اس حالت میں پڑھی جائے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اور یہ یاد ہر اعتبار سے ہو، دل میں بھی اللہ کی یاد ہو، زبان بھی اللہ کو یاد کرتی رہے، اور ہماری روح پوری رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہو، روح بھی اللہ کا ذکر کرے، زبان بھی اللہ کا ذکر کرے، دل بھی اللہ کا ذکر کرے۔ گویا نماز میں یہ کیفیت غالب رہنی چاہیے کہ ہمارا دل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ رسمی نماز نہیں کہ ہم رکعت باندھے اللہ اکبر کہہ کر اور ہمارا دماغ گھومتا رہے کاروبار میں، ملازمت میں، دوسرے افکار میں، بلکہ جب نماز ہم شروع کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے ساتھ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب نماز پڑھیں تو جو پڑھا جا رہا ہے اس کے معنی کی طرف غور کریں۔ جب ہم نماز میں پڑھی جانے والی آیات کے معنی اور وہ اذکار، وہ جو نماز کے اندر الفاظ کہے جاتے ہیں، چاہے وہ اللہ اکبر ہو، چاہے وہ سمع اللہ لمن حمدہ ہو، چاہے وہ ربنا لک الحمد ہو، یہ ساری جو الفاظ ادا کریں اس وقت میں پھر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، ان کے معنی کے ساتھ اگر ہم تصور کے ساتھ پڑھیں کہ اس کا معنی کیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ یوں اس تصور کے ساتھ کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم ایسی نماز پڑھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اس آخری درجے تک تم نہیں پہنچ سکتے، اتنا تو تصور کرو کہ تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس یقین کے ساتھ اور اس ذکر کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز جب پڑھی جائے تو نماز پھر کہ میں بھی اللہ کی یاد ہے، اور پھر نماز کے پڑھنے کے بعد بھی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، اب کاروبار میں لگے، جب کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر حال میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور جب تم نماز مکمل کر لو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، قیاماً، قیام کی حالت میں بھی، کھڑے بھی، وقعوداً، بیٹھے بیٹھے بھی، وعلی جنوبکم، لیٹے لیٹے بھی اللہ کو یاد کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب وہ صورت ختم ہو جائے، جب صلاۃ خوف کی بات پچھلی آیت میں بتا دی گئی تھی کہ خوف کا عالم چھایا ہوا تھا، جب اطمینان کا تمہارے اوپر آ جائے، خوف کی کیفیت ختم ہو جائے، اب تو ایسی صورت ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پوری نماز پڑھو، اب قصر کی اجازت نہیں، اب تمہیں پوری 4 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ جو نماز ہے ایسا نہیں ہے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ایک ہی وقت صبح میں پڑھ لے، یا ایک عشاء کے وقت میں پوری نماز ایک ہی وقت میں پڑھ لے۔ یہ جو نمازیں فرض کی گئی ہیں وہ ہر نماز کو اس کے اپنے
اپنے وقت پر ادا کرنا چاہیے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز اپنے وقت پر فرض کی گئی ہے. اس لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله